بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج سوموار ہے، پیر کا دن ہے اور بہت ساری خبریں ہیں اور گزشتہ 2 دن کی خبریں ہیں، اور جو پاکستان افغانستان ایک معاہدہ طے پایا ہے اس کے حوالے سے کچھ بات چیت ہوگی۔ وہ کتنا دیر پا ہے اور کس کی فتح ہے اور کس کی ناکامی ہے، یہ بحث بہرحال جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر جاری ہے۔ اس کے اوپر ضرور بات ہوگی۔ سہیل آفریدی صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، وہ ریاست کے کتنے قریب آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور کیا وہ علی امین گنڈا پور سے مختلف ہو سکتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے الٹیمیٹم دے دیا ہے، اور یہ الٹیمیٹم جو ہے یہ حکومت کو دیا ہے 1 مہینے کا۔ اس حوالے سے بھی کیا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ڈیسائسو، کوئی فیصلہ کن حیثیت اختیار کر سکتی ہے، کیسے کرے گی، اس کے اوپر بھی آج بات ہوگی۔ مگر سب سے پہلے ہندوستان کی طرف سے ہندوستان کے آرمی چیف نے پاکستان کو دھمکی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انہوں نے دھمکی دی بلکہ جو نریندر مودی ہے انہوں نے بھی شاک ویوز کی بات کی ہے، اور ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے، ایک فوجی تقریب سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف نے کہا ہے وہاں پہ اس پہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے خاص کر کے یہ دھمکی دی ہے کہ آپریشن 1.0 یعنی آپریشن سندھور جو تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اور آپریشن سندھور 2.0 بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کھلے لفظوں میں وہاں کے آرمی چیف کی طرف سے پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ہندوستان اس وقت بل کھا رہا ہے اور جس طرح سے اپنی شکست کو اب وہ اپنی فتح میں بدلنے کی کوششوں میں ہے، اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ کسی بھی وقت، جو کہ میں پہلے بھی آپ کو اپنے ولاگس میں کہہ چکی ہوں، بتا چکے ہیں، ہم بار بار اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اکتوبر کے اندر وہ یقینی طور پر ہندوستان پاکستان کی طرف کوئی نہ کوئی ایسا امکان موجود ہے کہ وہ کوئی آپریشن سندھور کا پارٹ 2 کر سکے، یا جس کو کہ وہ نیو نارمل قرار دیتا ہے کہ پاکستان پر بار بار حملے کیے جائیں۔ اور یاد رہے کہ اکتوبر وہ مہینہ ہے جس کے اندر جو وہاں ہندوستان کے اندر بہار میں انتخابات ہوں گے، جس میں اب تک لگ رہا ہے کہ نریندر مودی کی جو پارٹی ہے بی جے پی، وہ اس کو کوئی خاص کامیابی ابھی تک نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی لگتا ہے کہ ان کو کوئی کامیابی ملے گی۔ اس سلسلے میں مختلف لوگ مختلف بات کرتے ہیں۔ پراوین سوامی جو کہ وہاں پہ ایک بہت ہی اہم تجزیہ کار ہیں اور وہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ بات ایک دفعہ پھر انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اوپر برتری حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر ایسی کوئی کوشش کی گئی تو انہوں نے اپنے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، ایک ایکس پہ اپنی پوسٹ جو ہے اس میں لکھا کہ اگر ایسی کوئی بھی کوشش ہوئی تو ہندوستان کو کوئی بہت زیادہ کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو یہ کہا کہ وہ کہیں آگے ہے ہندوستان کی ایئر فورس سے، اور اسی طرح سے جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کے اعتبار سے بھی انہوں نے اس جو اپنی پوسٹ تھی اس کے اندر یہ بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ کتنا آگے ہے۔ یاد رہے کہ کاکول اکیڈمی میں جو پاسنگ آؤٹ تقریب تھی اس میں جو آرمی چیف ہیں جن کے بیان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ہندوستان کے مختلف اخبارات کے اندر، اس میں انہوں نے بہت واضح لفظوں میں اپنی تقریر کے اندر یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی بھی جنگ جو ہے اس کو اپنے منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچائے گا، اور یہ وہ تقریر ہے جس کو کہ ہندوستان کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ ملی ہے، اور اس خاص کر کے وہاں کے جو اخبارات ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان آرمی چیف عاصم منیر وارنز انڈیا آف ڈیسائسو رسپانس ٹو اینی پروویکیشن۔ اگر کوئی پروویکیشن ہوتی ہے، اگر کوئی وہاں سے حملہ ہوتا ہے تو پاکستان آرمی چیف نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان اس کو ڈیسائسو فیصلہ کن رد عمل جو ہے اس کے اوپر دے گا۔ یہ اس وقت کی معاملات ہیں۔ اس کو اگر آپ افغانستان کے ساتھ جوڑیں، جو کہ ہندوستان نے کوشش کی ہے، اور اب بہت ساری جو تبصرہ نگار ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کو استعمال کیا گیا پاکستان کے خلاف اور انگیج کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ پاکستان جو کہ معاشی اعتبار سے اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کی کوششوں میں ہے، جس کے کہ بہت سارے اور بھی مسائل ہیں انٹرنلی، پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس کو چیلنجز ہیں، اس پہ افغانستان کے ذریعے سے حملہ کرنے کی کوشش کی
گئی اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو گٹھ جوڑ ہے وہ انڈیا کا ہے. لیکن انڈیا اب اس میں بھی پاکستان کو فتح ملی ہے, افغانستان کو اس میں ناکامی ہوئی ہے. جو دوحہ ایگریمنٹ ہے اس میں جو ایک عارضی سیز فائر ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو دراندازی ہے وہ یعنی جو افغانستان اس پہ رضامند ہوا کہ پاکستان افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ملا یعقوب جو ہیں انہوں نے لفظ بارڈر کے اوپر اعتراض کیا اور ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے بات کی اور یہ کہا کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری بات کی باتیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ افغان طالبان نے اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف جو وہاں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رہے کہ قطر نے اس سلسلے کے اندر جو اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا اس میں لفظ بارڈر کو جو ہے بعد میں امینڈ کر دیا, لیکن ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک افغانستان کا اپنا ایک ہمیشہ سے ان کا ایک کانسیپٹ رہا ہے اور وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن پاکستان جو ہے وہ اس بارڈر کو تسلیم کرتا ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے جس کو کہ اب پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. بہرحال اس بحث سے آگے پاکستان نے کم از کم افغان طالبان کو اس معاملے کے اوپر سرنڈر کرنے پہ مجبور کیا ہے کہ وہاں پہ جو بھی معاملات ہوں گے یا جو بھی سرزمین وہاں پہ استعمال کی جائے گی اس سرزمین کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ بھی یاد رہے کہ کچھ اندرونی کہانی اس معاملے کے اوپر بتائی جا رہی ہے کہ جو ٹاکس ہو رہے تھے جس دوران پاکستان کا پلڑا بھاری تھا اور پاکستان نے اس معاملے کے اوپر خواجہ آصف صاحب کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو جب بہت زیادہ یعنی تلخی بڑھی تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ بات کرنے کا فائدہ نہیں اور وہ اٹھنے لگے, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے ان کو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ بٹھایا گیا. اسی طرح سے عاصم ملک صاحب جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. جنرل عاصم نے بھی ملا یعقوب کو سخت سس کہا اور ان کو یاد دلایا کہ ملا عمر کو کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان نے سپورٹ کیا اور پھر ان کے بھی ڈیفنس منسٹر بننے کے حوالے سے یہ ایکس پر پوسٹ جو ہے یہ مختلف جو باخبر صحافی ہیں افغانستان کے انہوں نے شیئر کیا. تو بہت ساری بہرحال یہ کسی ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے. پاکستان افغانستان ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں, یہ بہت ایک اہم تعلق ہے پاکستان کا اور افغانستان کی طرف سے جو کچھ بھی ہوا پاکستان کو ایک قدم آگے بڑھنا ہے اس کے اوپر اور افغانستان کو بھی ایک قدم آگے بڑھنا ہے اور اس کو کسی کی پراکسی بن کے اگر وہ رہے گا تو پاکستان اور افغانستان کے جو عوام ہیں جن کے دل جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بے شک بہت ساری اس کے اندر معاملات ہیں, بہت ساری تقسیم آ چکی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے اتنا 40 سال کا عرصہ پاکستان نے میزبانی کی ہے یہاں پہ تو لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں. اس کو صرف ایک سمجھانے کی, ان کو زیادہ ان سے محبت کرنے کی, افغان عوام کو یہ پاکستان کو یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے خلاف نہیں ہے. لیکن بہرحال ملا یعقوب یا افغانستان طالبان کا پہنچنا, سیز فائر کے لیے کہنا, دوحہ کا بیچ میں آنا, یہ سب اس بات کا کی غمازی کر رہا ہے کہ پاکستان کی اس معاملے کے اوپر بھی افغانستان کے اندر ایک کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کو ایک اپرچونٹی ملی تھی اور پاکستان نے اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا. مختلف جگہوں کے اوپر جو ہیں وہ پاکستان نے اٹیکس کیے اور جو تشکیلیں تھیں وہاں پہ ان کو ختم کیا ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں. تو یہ جنگ بندی جو تھی یہ سود مند تھی افغانستان کے لیے. پاکستان تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک اپرچونٹی سمجھ کے پاکستان نے ان تمام جو پناہ گاہیں تھیں ان کے اوپر حملے کیے جو کہ جہاں کی اطلاعات اس کے پاس موجود تھی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے کہ ابھی یہ عارضی سیز فائر ہے. 25 اکتوبر کو ایک مرتبہ پھر ترکی اور دوحہ نے قطر نے یہ فیسیلیٹیٹ کی تھی نیگوسیشنز, تو 25 کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بات چیت ہوگی. یہ 5 دن کا بیچ میں جو ہے وہ گیپ ہے. ان دنوں میں کیا افغانستان جو ہے وہ اپنی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنے اس کے اوپر ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد کرے گا نہیں کرے گا, اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ افغانستان کے اوپر ہے. سو یہ معاملات بہت اہم ہے. دوسری جانب جو سہیل آفریدی صاحب نے صحافیوں کے ساتھ بات چیت کی, ان کی جو ٹون تھی مختلف صحافیوں کو میں پڑھ رہی تھی جو انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں اس کے حوالے سے جو ان کی ملاقات تھی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ نرمی آئی. یاد رہے کہ جو سیکیورٹی کمیٹی تھی اس میں وہ ان کی شرکت نہیں ہوئی تھی جس میں کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ ان کو آنا جانا چاہیے تھا اس کمیٹی میں اور مزمل اسلم صاحب کو ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا جو جن کا تعلق بھی صوبے کے ساتھ
ساتھ نہیں ہے، اور بہت اہم فیصلے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے. تو سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ افغان مہاجرین کو وہ واپس بھیجنا چاہتے ہیں لیکن عزت کے ساتھ بھیجنا چاہیے. آپریشن کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ آپریشن جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے. امن جرگہ انہوں نے بلا لیا ہے ایک مرتبہ پھر، جس میں کہ نوجوانوں کو بھی بلایا ہے. اب نوجوانوں کو بلانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا امن جرگے کے اندر وہ اپنی ایک اسٹرینگتھ شو کرنا چاہتے ہیں، اپنی اپر ہینڈ رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اور اس امن جرگے جو کہ پہلے بھی بہت ہو چکے ہیں افغانستان کے حوالے سے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو کیا علی امین گنڈاپور صاحب سے یہ مختلف ہوں گے سہیل آفریدی صاحب، یا پھر ان کو ریاست کے ساتھ چلنا پڑے گا؟ تو ظاہر ہے جب وہ ایک ملک کے اندر ہے، ایک ریاست کے اندر ہے، تو وہ ایک ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے لیے ہم ریڈ کارپٹ بچھائیں گے جب بھی وہ ہم سے بات کرنا چاہیں گے. تو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ روٹ کے نہیں بیٹھ سکتا، اس کو بہرحال بات کرنا پڑے گی، اس کو میٹنگز میں آنا پڑے گا، اس کو ریاست کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا، ان کی ملاقات بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا ریاست کو. ایسا نہیں ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ملنا چاہے اپنے لیڈر سے اور ان کو ملنے کی اجازت نہ دی جائے. تو میرا خیال ہے یہ سارے معاملات ہیں جو کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بہتر ہوں گے. جہاں تک اس بات کی تعلق ہے کہ وہ کس طرح سے اسٹریٹ پاور کو استعمال کریں گے، جمعے کے دن آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے احتجاج کیا جائے، ان کے ساتھ نکلا جائے. لیکن وہ احتجاج نہ صرف غیر مؤثر رہا بلکہ خود خیبر پختونخوا کے اندر بھی اس کے حوالے سے کوئی قابل حوصلہ افزا جو ہے وہ ہمیں اطلاعات نہیں آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی پاور شو وہاں پہ کر سکی ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ایک مرتبہ پھر ریاست نے ہارڈ سٹیٹ بننے کا، خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا اس اہم کانفرنس کے بعد کہ ہارڈ سٹیٹ جو ہے وہ بنے گی، سافٹ سٹیٹ اب پاکستان نہیں رہے گی. ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قوانین کو آپ سختی سے استعمال کریں، اور اس میں بہت سارے اور بھی اس کے نیگیٹو معنی بھی اس کے ہیں. لیکن بہرحال ٹی ایل پی کے حوالے سے جو ہارڈ سٹیٹ کا تاثر ہے وہ اس پہ اب عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے. اور کیا ٹی ایل پی کے اوپر واقعی ریاست اسی طرح سے قائم رہے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور چیلنج ہے جس کو دیکھنا ہے. لیکن پاکستان کو اگر یہ فیصلے لے لیے، اور اس دلیرانہ فیصلہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ لیا تھا ٹی ایل پی پہ پابندی کا، لیکن اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکے تھے. لیکن اگر مریم نواز اس کے اوپر فیصلہ لے رہی ہیں اور پنجاب لے رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ بینک کو بھی ناراض کر رہے ہیں، ان کا جو رائٹ ونگ کا ووٹ بینک ہے اس کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے فیصلہ لے رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ کہ کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا، اور اس اجلاس کے اندر یہ اطلاعات آئی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کا ایک عارضی سیز فائر تو ہوا ہے، لیکن بہت سارے معاملات کے اوپر ان کے بہت سارے خدشات ہیں. اور اسی سلسلے میں یہ فیصلہ بلاول صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور ان کو ایک طرح سے یہ ایک بتا دیا گیا ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات رہے اور ان کے تحفظات دور نہ کیے گئے، جو کہ خاص کر کے سیلاب کے حوالے سے ہیں، وہاں پہ بسپ کے پروگرام کے تحت امداد کے حوالے سے ہیں اور دیگر معاملات ہیں، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی 1 مہینے کے بعد اپنا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی. تو وہ کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اگر 1 مہینے کے بعد ایسے کوئی فیصلے کرے گی تو یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آلریڈی سڑکوں پر آنے کی بات کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی اگر ان کے ساتھ باہر نکلتی ہے اور پیپلز پارٹی حکومت سے نکلتی ہے تو ظاہر ہے ایک تو حکومت ان کے ووٹوں پہ کھڑی ہے، فیڈرل گورنمنٹ وہ ان کا چلنا ناممکن ہوگا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کتنے قریب آئیں گے یہ آنے والے دنوں میں ایک اہم چیز ہوگی جس کو کہ دیکھنا پڑے گا. یہ کچھ خبریں اور تبصرے تھے جو کہ آپ کے لیے لائے تھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.